کہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ امت مسلمہ، مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کا، جن کا آج 15واں یوم شہادت ہے۔ اور محترمہ کی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا اور کس طرح سے وہ پھر سیاست میں آئی؟ تو 1988 میں ان کے والد جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، ان کو جو سزا دی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے، جس کو پاکستان میں آپ اکثر میڈیا میں سنتے ہوں گے اصطلاح کی جوڈیشل مرڈر تھا، تو 1988 میں اس کے بعد پھر 86 میں محترمہ کی واپسی ہوئی تھی، اور پھر 88 میں پہلی دفعہ وہ وزیر اعظم بنی تھی 35 سال کی عمر میں، اور وہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ اور ڈاٹر آف دا ایسٹ کے نام سے ایک کتاب جو ہے انہوں نے لکھی اپنی سوانح حیات کے طور پہ، اور اس کے بعد پھر 88 میں پرائم منسٹر بننے کے بعد 90 تک وہ پرائم منسٹر رہی، 2 سال تک۔ اس کے بعد پھر ان کی حکومت چلے گئی، پھر میاں نواز شریف کا دور آیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ 1993 میں وہ پرائم منسٹر بنی اور 96 تک رہیں۔ اس کے بعد دوبارہ 1998 میں وہ خود ساختہ جلا وطنی میں چلے گئیں، اور 2007 تک وہ خود ساختہ جلا وطنی میں رہیں، دبئی اور برطانیہ میں۔ اور اس کے بعد پھر اکتوبر 2007 میں وہ واپس پاکستان آئیں، اور جب وہ پاکستان آئیں واپس تو ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکنان تھے، ورکرز تھے، سپورٹرز تھے ان کی طرف سے۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا، یہ وہ دن تھے، اور جب محترمہ کا جو کاروان ہے وہ جا رہا تھا اپنی منزل کو، تو ایک خودکش بم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں شہادتیں ہوئیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور عام عوام میں سے بھی لوگ وہاں پر شہید ہوئے۔ لیکن محترمہ یہ جو اساسینیشن اٹیمپٹ تھی وہ سروائیو کر گئی۔ لیکن پھر تقریباً 2.25 مہینے کے بعد محترمہ جب پنڈی میں لیاقت باغ میں ایک جلسے سے خطاب کر رہی تھیں، بڑا بھرپور تقریر انہوں نے وہاں پر کی تھی، اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو، ورکرز کو، جالوں کو ایڈریس کیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ جب وہاں سے جا رہی تھیں تو پھر ایک اور حملہ کیا گیا، جس کی زد میں ایونچولی وہ آئیں، اور گولیاں لگنے سے پھر ان کی شہادت ہوئی۔ اس سے پہلے ایک بلاسٹ ہوا، اور وہ پھر پورے پاکستان نے دیکھا وہ منظر، اور ایک دفعہ پورا پاکستان ہل گیا، اور پوری دنیا میں پھر ہیڈ لائنز لگیں اس حوالے سے، اور یقینی طور پر بہت بڑا لاس تھا اور لاس ہے۔ اب میں آج کے دن صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی سیاسی معاملات یا نظریات ہیں یا جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کسی ایک لیڈر کو سپورٹ کر سکتے ہیں، دوسرے کے خلاف آپ اپنے نظریات یا افکار کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر ریمینس، مجھے لگتا ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے، کہ رائٹ ٹو لائف جو ہے یا رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے، چاہے آپ کا کوئی سیاسی مخالف ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو جان کی امان ملنی چاہیے، اور اس کی آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا پاکستان میں بدقسمتی سے خان لیاقت علی خان صاحب سے، جن کی سب سے پہلے شہادت ہوئی تھی، ان کا قتل ہوا تھا اسی جگہ پر پنڈی میں جہاں پر محترمہ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو واقعہ ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہے، جنرل ضیاء الحق کا پلین کریش ہوا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، اور ابھی حال ہی میں جو عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ تمام جتنے بھی واقعات ہیں یہ قابل مذمت ہیں، اور آپ کا تعلق پاکستان کے کسی بھی حصے سے ہو سکتا ہے، کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو سکتا ہے، آپ کسی بھی مکتب فکر کے ماننے والے ہو سکتے ہیں سیاسی طور پہ، نظریاتی طور پہ، لیکن اس ایک بات پر سب کا اتفاق ہونا چاہیے کہ پاکستان میں امن ہونا چاہیے، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے، پاکستان امن کا گہوارہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ جتنے بھی جو بھی سیاسی لیڈر سے لے کے عام آدمی تک ہیں، سب کو جان کی امان ملنی چاہیے، صحافیوں کو جان کی امان ملنی چاہیے، اور آزادی اظہار رائے ملنی چاہیے۔ اور اس انٹرو کے اختتام پر جاتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے مجھے بس وہ اشعار یاد آ رہے ہیں، وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ یزیدیت کی فضا میں حق کی اذان دینا سکھا گئی ہے، وہ 14 صدیوں سے نیم روشن دیے کو پھر سے جلا گئی ہے، بہت دنوں سے پڑا تھا سونا زمین مقتل کا کونا کونا، یہ کم نہیں کہ لہو سے اپنے وہ شان مقتل بڑھا گئی۔